السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غور سے سننا پہلا کام ہے. اگر سنیں گے نہیں تو کبھی بھی بولنا نہیں آئے گا. بچے کیا کتابیں پڑھتے ہیں؟ جب بولتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. تو غور سے سننا اور غور سے سنتے ہوئے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. اگر کچھ عرصہ بھی آپ لوگوں نے محنت کر لی تو آگے پھر راستہ آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اگر مین ورڈز کے اوپر صرف آخری حصے پر، یعنی جو ورڈ کا حصہ ہے ضمیر سے پہلے کا کر لیں، اس پہ اگر اعراب لگاتے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. پچھلے کو فکس کریں سب. اگر پچھلا فکس نہیں کیا تو آگے نہیں پڑھاؤں گی. رائٹ. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. اب طریقہ آپ ڈھونڈیے کہ کیسے فکس کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف پڑھتے جانا کام نہیں ہے. ایسے کہ جن لوگوں کا صحیح ہے پڑھنا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کچھ اور کا سن لیں اور ان کو ٹھیک کر دیں؟ کیونکہ لینگویج ہمیشہ سننے سے آتی ہے. بالکل نیچرل طریقہ ہے. بچہ سب سے پہلے سنتا ہے. رائٹ. تو آپ لوگ بھی اگر بار بار یہ چیز سنیں گے تو کچھ عرصہ سننے کے بعد آپ رواں ہو جائیں گے. کتنے آخر اعراب لگائیں گے آپ؟ سن سن کے اعراب لگیں گے آپ کے کانوں میں. آپ اپنے لیے کم از کم 5 بندوں کو چن لیں. خود ہی کہہ دیں 5 لوگوں کو جو آپ کے گروپ کے جیسے بھی جانتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو سنتی ہوں، کیونکہ میں سب کو تو سن نہیں سکتی، اور اگر میں سنوں بھی تو آپ لوگ مجھ سے جھجکیں گے اور ٹھیک کو بھی الٹا پڑیں گے. یہ بھی مجھے اندازہ ہے. تو اس لیے پہلے ایک چھوٹے لیول پر پورے کا پورا لیسن دوسرے کو سنائیں. جب تک آپ کے منہ سے نکلے گا نہیں، آپ غلطی کریں گے نہیں، تو اصلاح نہیں ہوگی. رائٹ. 5 لوگ کم از کم، یعنی کہ پورے کا پورا، چاہے فون پہ سنیں، کچھ بھی کریں، لیکن جب تک آپ یہ کرنا نہیں شروع کریں گے تو مشکل ہوگی. یعنی ہر شخص میک شور کہ پچھلا آپ کم از کم 5 دفعہ پڑھ چکے. روزانہ اگر 1 دفعہ پڑھیں گے نا تو 6 دفعہ پڑھ لیں. ہر روز 1 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی رواں ہو جائے گا. چلیے اگلا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَشَرِيعَةُ اللَّهِ لِلْبَشَرِ إِنَّمَا هِيَ جُزْءٌ مِّن تَشْرِيعِهِ لِلْكَوْنِ. پڑھیے. وَشَرِيعَةُ اللَّهِ لِلْبَشَرِ إِنَّمَا هِيَ جُزْءٌ من تشریعہ للکون. اوکے. شریعت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی شریعت. للبشر انسان کے لیے. انما ہی جزء من تشریعہ. تشریع کس کو کہتے ہیں؟ قانون بنانا. تشریع شریعت ہی کے معنوں میں ہے یہاں. للکونی کائنات کے لیے. ٹھیک ہے. کیا معنی ہوا؟ کوئی ٹرائی کرے. ہاں آپ بتائیے. انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی ہے وہ اسی شریعت کا حصہ ہے جو ساری کائنات کے لیے. ٹھیک ہے. ساری کائنات کے لیے بھی اللہ نے کوئی ڈسپلن رکھا ہے، کوئی قانون، کوئی احکام. مثلاً کیا؟ رات دن کا آنا جانا اور چاند کی مختلف سٹیجز. یعنی پوری کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے، حتیٰ کہ چونٹیاں، جب چونٹیاں کہیں جا رہی ہوتی ہیں تو انسان اگر ان پر ہی غور و فکر شروع کر دے. اسی طرح شہد کی مکھی جب دوڑ بھاگ رہی ہوتی ہے، یا ستاروں کا آنا جانا، جو بھی چیزیں، مثلا ہوا کا چلنا، بارش کا برسنا، ہر چیز کے لیے ایک ضابطہ ہے. ہر چیز کا ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کس کو کہتے ہیں؟ وے آف لائف. جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی، جو بھی چیز جس کی بھی ایک لائف ہے. ہمارے نزدیک لیونگ کریچرز وہ ہیں جو موو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو کائنات کی ہر چیز کے اندر لائف کی ایک قسم ہے. پتھروں کے اندر ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل بتائیے مجھے سنت سے. پتھر سلام کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کوئی حدیث؟ پتھر اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. کنکریوں سے بنبناہٹ کی آواز، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تسبیح سنتے تھے. جی احد پہاڑ سے آپ نے خطاب کیا. تو جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی، کون کا کیا مطلب ہے؟ کائنات.
ساری کائنات کا ایک ضابطۂ حیات ہے کہ اس کو کیسے رہنا ہے، کب تک رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. کل فی فلک یسبحون. ٹھیک ہے نا. وشریعۃ اللہ للبشر انما ہی جزء من تشریعہ للکون. یعنی اللہ نے کائنات کے لیے ایک ضابطہ بنایا، اسی کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے بھی ایک شریعت بنائی، انسان کا بھی وے آف لائف. ہم اسلام کو کیا بولتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ ایسا وے آف لائف. تو وے آف لائف جو ہمارے لیے اس کو ہم اسلام کہتے ہیں. تو پوری کائنات اسلام پر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی دلیل لائیے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور کوئی آیت؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اسلام جھکنے کو کہتے ہیں نا، سبمیشن کو کہتے ہیں. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں وہ سب جو آسمان و زمین میں ہے. اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. تو اسی طرح انسان کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے. یہ مطلب ہے. فالأوامر الكونية والشرعية للخلائق كلها بيد الله وحده لا شريك له. دوبارہ غور سے سنیے، آپ کو بولنا ہے. فالأوامر الكونية والشرعية للخلائق كلها بيد الله وحده لا شريك له. اوامر احکامات، الکونیہ جو کائنات کو دیے گئے، والشرعیہ اور شریعت کے، للخلائق جو مخلوقات کے لیے، کلھا سارے کے سارے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ ہی نے دیے ہیں. یہ مطلب ہے. وحدہ لا شریک لہ. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یہ کلھا کیوں پڑھا ہے آپ نے، کوئی وجہ بتائے گا؟ فالاوامر کلھا بید اللہ. کیا ہے یہ؟ خبر. یس گڈ. خبر بھی مرفوع ہوتی. ٹھیک. کونی اور شرعی احکام جو مخلوقات کے لیے، سارے کے سارے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ کونی سے کیا مراد ہے؟ کائنات کے. اور شرعی جو شریعت میں جو انسانوں کے لیے، انسان کے لیے بھی کچھ کونی احکامات ہیں. الاوامر الکونیہ ہیں ہمارے لیے کچھ. مثلا ہمارا دل دھڑکتا ہے، تو دل کا دھڑکنا کیا ہے؟ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. مثلا ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں بند کر لیں، کانوں میں انگلیاں دیں تو بند ہوتے ہیں، ہاف وے ہیں. لیکن آپ اپنے دل کو حکم دے ذرا اسٹاپ اٹ، رکے گا؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ دل کو کس نے حکم دیا؟ وہ کس کی بات مان رہا ہے؟ اللہ کی بات مان رہا ہے. تو یہ کون سا امر ہے؟ کونی ہے. یعنی کہ اس کے اندر اس کی جو میک ہے، اس میک کے اندر اللہ نے یہ ڈسپلن رکھ دیا، اس کے اندر حکم رکھ دیا. اور شرعی احکام وہ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو دیے گئے ہیں، یعنی بعد میں. وَمُخَالَفَةُ الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا. بولیے. وَمُخَالَفَةُ الْأَوَامِرِ، اوامر الشرعیتی. میں نے الاوامر الشرعیتی کیوں پڑھا ہے؟ صفت موصوف، اور صفت موصوف ہو کر کیا ہے یہاں؟ دیکھیے مخالفت الاوامری ہوتا مضاف مضاف الیہ، لیکن یہاں مضاف الیہ مفرد نہیں مرکب ہے. اور وہ کیا ہے؟ الاوامر الشرعیتو تھا، جو اتی اس لیے ہوا کہ مخالفتو کی مضاف الیہ بنا، یعنی مرکب ہے یہاں مضاف الیہ. ٹھیک. ومخالفت الاوامر الشرعیتی زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اور زیادتی ہے. یضل گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ الذین کفروا اس کے ذریعے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی اس سے اور بھٹکتے ہیں. اب میں سارے پیراگراف کو دوبارہ پڑھوں گی اور آپ اس کو غور سے دیکھیے. وَشَرِيعَةُ اللَّهِ لِلْبَشَرِ إِنَّمَا هِيَ جُزْءٌ مِّن تَشْرِيعِهِ لِلْكَوْنِ فَالْأَوَامِرُ الْكَوْنِيَّةُ وَالشَّرْعِيَّةُ لِلْخَلَائِقِ كُلُّهَا بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمُخَالَفَةُ الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
والدنيا كالظل للإنسان لا يمكن أن يدركه المرء ولو مشى الدهر كله والدنيا اور دنیا كالظل سائے کی طرح ہے للانسانی انسان کے لیے لا يمكن ممکن نہیں ان يدركه يدرك میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ ان آ رہا ہے ان يدركه کہ پالے اس کو المرء انسان ولو اور اگرچہ مشا چلے الدہرا زمانہ کلہ سارے کا سارا ساری زندگی نہ دہرا کیونکہ وہ مشا کا مفعول ہے زمانے میں ایک طرح سے ٹھیک زمانہ تو نہیں چل رہا نا انسان چلے گا سمجھے یعنی اگر زمانہ چلتا تو دہرو ہوتا اوکے ترجمہ میں نے پہلے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی اور آسانی ہو جائے یہ کیا پڑھ رہے ہیں وَالدُّنْيَا كَالظِّلِّ لِلْإِنسَانِ لَا يُمْكِنُ أَن يُدْرِكَهُ الْمَرْءُ وَلَوْ مَشَى الدَّهْرَ كُلَّهُ پڑھیے اب کوئی اس کا معنی بتائے گا کیا سمجھ میں آیا دنیا انسان کے لیے اس کے سائے کی طرح ہے سایہ شیڈو اگر آپ اپنے شیڈو کو پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں کبھی بچپن میں آپ نے یہ تجربہ کیا میرا خیال ہے ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے کہ وہ اپنے سائے کے پیچھے جاتا ہے سایہ آگے 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 جا رہا ہوتا ہے سائے کو نہیں پکڑا جا سکتا اس لیے دنیا کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا وہ آگے ہی بھاگے گی وَقَدْ فَرَغَ اللَّهُ مِن رِزْقِ كُلِّ مَخْلُوقٍ وَقِسْمِهِ وَقَدْ فَرَغَ اور تحقیق فارغ ہو گیا ہے اللہ مِن رِزْقِ كُلِّ مَخْلُوقٍ ہر مخلوق کے رزق سے وَقِسْمِهِ اور اس کی تقسیم سے اب پڑھیے وَقَدْ فَرَغَ اللَّهُ مِن رِزْقِ كُلِّ مَخْلُوقٍ وَقِسْمِهِ قد فرغ من رزق كل مخلوق وقسمه ٹھیک ہے وقسمه قسمه نہیں ہو سکتا یہاں کیونکہ کمیتن ہے ٹھیک ہے نا ونوعیتن ورنہ نوعیتہ ہونا چاہیے قسمه ٹھیک کمیتن ونوعیتن کیا یہ کمیہ ہے کمیہ ہے کمیہ ہے کمیہ ہے کمیہ ہے کیا ہے ڈکشنری لائے ہیں کھولیے ذرا ڈکشنری کیا لکھا ہوا اس پہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ میں آپ سے نکلوا کے دیکھوں گی اس لیے پریکٹس کروانی ضروری ہے کہ جس وقت آپ کو شک پڑے فوراً کہاں سے کنفرم کریں ڈکشنری سے کہ کیسے پڑھا جائے گا یہ دیکھیں الکمیت مقدار ٹھیک ہے الکمیت اور مؤنث جو ہے الکمی جو ہے اور اس کی مؤنث کم کی طرف نسبت وہ ہوتا ہے کمیہ ٹھیک باریک فرق ہے نا آپ لوگوں کے پاس یہ ڈکشنری ہے مصباح اللغات کمیت الکمیہ روٹ ورڈ کی اصل میں کنفیوژن ہوئی ہے آپ کو اصل میں یہ کم سے ہے نا کم من ملک فی السماوات کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کیونکہ کتنے ہی کمیت کو واضح کرنا ہے نا تو اس لیے اس کو کمیت نہیں کہیں گے کیونکہ وہ پھر دوسری طرف چلا جائے گا اس میں چھپنے کے معنی میں بھی آتا ہے نا شگوفہ اور پوشا اور تو یہ کمیت مقدار ہے نا اس کا معنی جی کمیتن و نوعیتن جیسے یا دونوں جگہ یا پر ہی ہے اچھا کمیہ مقدار اور نوعیہ قسم نوعیت اردو میں کیا کہتے ہیں نوعیت ہی کہتے ہیں نا بس وہی ہے کمیتن و نوعیتن و مکانن و زمانن لا زیادتن ولا نقصن پڑھیے اب اس کو پچھلی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا رزق جو ہے تقسیم کر دیا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی اور اس کی کوالٹی کیا ہوگی قسم کون سی ہوگی وَمَكَانًا وَزَمَانًا لَا زِيَادَةً وَلَا نَقْصًا معنی کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہر مخلوق
رزق سے اس کی کوانٹٹی بھی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, اس کی نوعیت بھی, اور کس جگہ ہوگا, کوانٹٹی اینڈ کوالٹی, اور مکان اور زمان بھی اس کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اور نہ وہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا. ٹھیک ہے. فنطمئن ونأخذه بالوجه الشرعي ولا نطلبه بمعصیت اللہ. فنطمئن, پس ہم مطمئن ہو جائیں, ونأخذه, اور ہم اس کو لیں, بالوجہ الشرعی, شرعی طریقے, حلال جائز طریقے کے ساتھ, ولا نطلبه بمعصیت اللہ, اور نہ ہم اس کو طلب کریں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ, گناہ کے کاموں کے ساتھ. ٹھیک, پڑھیے. ٹھیک ہے. والدنیا دار الحاجات والجنة دار الشہوات فنأخذ من الدنیا بقدر الحاجة ونقوم بأداء أوامر الله حسب الطاقة والله سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة في الجنة دار كمال النعيم. ٹھیک. والدنیا, اور دنیا, دار الحاجات, حاجتوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے. والجنت, اور جنت, دار الشہوات, یعنی دنیا میں تو انسان کو کام کرنے ہیں, اور انسان کی جو خواہشات اور شہوات ہیں وہ کہاں پوری ہوں گی؟ جنت میں. فنأخذ من الدنیا, تو ہم دنیا میں سے لے لیں کتنا؟ بقدر الحاجہ. ونقوم, اور ہم کھڑے رہیں یا کھڑے ہو جائیں کس کام کے لیے؟ بأداء, ادا کرنے کے لیے, کس کو؟ اوامر اللہ, اللہ کے احکامات کو, حسب الطاقہ, اپنی طاقت کے مطابق. واللہ سبحانہ, اور اللہ سبحانہ و تعالی, یکمل, مکمل کر دے گا, شہواتنا, ہماری شہوات کو, خواہشات کو. کب؟ یوم القیامتی, قیامت کے دن, فی الجنتی, جنت میں, دار کمال النعیم, اس گھر میں جو نعمتوں کے کمال کی جگہ ہے, جہاں نعمتیں پوری مکمل شکل میں ہوں گی. اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو وہ مکمل نہیں, کامل نہیں, کمال نہیں ہے اس میں. اس قدر خوبصورت جملہ ہے. اب پڑھیے اس کو, میں ایک دفعہ پورا پڑھ دیتی ہوں, پھر آپ پڑھیے. والدنیا دار الحاجات والجنة دار الشہوات فنأخذ من الدنیا بقدر الحاجة ونقوم بأداء أوامر الله حسب الطاقة والله سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة في الجنة دار كمال النعيم. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے مجھے کہ اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے, کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا میں صرف ضرورتیں پوری کریں اپنی, دنیا میں رہنے کے لیے جتنی ضرورت ہے نا بس اتنا اکٹھا کر لیں کہ ضرورت پوری ہوتی رہے, خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں. اچھا ہمارا حال کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے نا نیڈز, اور ایک ہوتی ہے وانٹس. یہاں کیا ہے؟ نیڈز پوری کرنی ہے, اور وانٹس کہاں ہوگی؟ جنت میں. سمپل سا فارمولا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں وانٹس کے پیچھے, آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دیٹ, خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اس ایمان کی درستگی آپ کے اخلاق درست کرتی ہے. حسد سے کب بچ سکتے ہیں؟ جب آپ کو یہ ہو کہ اللہ نے اس کے لیے اتنا لکھا ہے اور میرے لیے یہ لکھا ہے. اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے, مثلا 2-4 بہنیں ہیں, سب کی شادیاں ہو گئی, ایک کو کیسے سسرال ملے, ایک کو کیسے, ایک کو کیسا گھر ملا, ایک کو کیسا کاروبار. اچھا بعد میں رنجشیں اور غم اور دکھ اور کڑھن اور جلن اور پریشانی کس بات پہ رہتی ہے لوگوں کو؟ شادی سے پہلے ہوتی ہے شادی کیوں نہیں ہوئی, اس پہ زیادہ تر ہوتی. اچھا شادی ہو جاتی ہے تو پھر بھی خوش نہیں ہوتے لوگ, اور اس ایک اور جلن کڑن میں پڑ جاتے ہیں. وہ کس بات کی ہوتی؟ اس کو ایسا سسرال ملا اور میرے سسرال کیسے ہیں, اس کا میاں کیسا ہے, میرا میاں کیسا ہے, اس کی جاب ایسی ہے, میرے میاں کی کیا جاب ہے, اس کے بچے اتنے قابل ہیں اور میرے بچے کیسے ہیں. غم کن باتوں کے ہیں, پریشانیاں کن باتوں کی رہتی ہیں لوگوں کو؟ انہی باتوں کی. یہی مثال بنائے ہوئے ہیں. اگر انسان کا تقدیر پر یقین ہو جائے کہ اللہ نے اس کے لیے ایسا شوہر لکھا تھا اور میرے لیے ایسا لکھا, اور اس کے بچے ایسے اور میرے ایسے, اور اس کی جاب ایسی اور میری ایسی,
میں اللہ کے رضا پہ راضی ہوں. آپ دیکھیں گے غم رہے گا ہی کوئی نہیں. میں ریسنٹلی جو عقیدہ پڑھا رہی ہوں, مجھے عقیدہ پڑھاتے وقت جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ پہلے بھی الحمدللہ کسی بات پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, لیکن جن چیزوں پہ کبھی چھوٹا موٹا ایسے دل میں آ جاتا تھا وہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھنڈک میں بدلتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے ضرور اس میں کوئی فائدہ رکھا ہے میرے لیے, اگر میری کوشش کے باوجود مجھے کچھ نہیں مل رہا. اچھا, ایک اور چیز کہ یہ جو گزرتا ٹائم ہے اس کا گزرنا بھی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. مثلاً کل سے لے کر آج تک جو وقت گزرا, اس میں کئی اچھی باتیں بھی ہوئیں گی اور کئی تکلیف کی بھی. ہو سکتا ہے اس وقت بھی آپ کو بھوک لگی ہو. نہیں, لٹرلی میں نے خود صبح کا ناشتہ کیا ہوا اور بھاگتے دوڑتے پانی پیا ہے, اور ایک کھجور کھائی تھی بیچ میں, وہ بھی شکر ہے کوئی مجھ سے ملنے آ گیا تو اس کو کھجور دی تو میں نے منہ میں ڈال لی. اگر وہ نہ میرا خیال ہوتا تو میں شاید وہ بھی نہ کھاتی. تو گرمی بھی ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا, یہ وقت گزر جائے گا. لیکن جو کھانا پینا اور آرام چھوڑ کے اس وقت میں کر رہی ہوں, یہ بڑی اچیومنٹ ہے. یہ زیادہ فائدے کی بات ہے بجائے اس کے کہ ہم اس وقت سو رہے ہوتے, کھا رہے ہوتے. تو یہ جو وقت کا گزرنا ہے, تو کوئی بھی تکلیف ہو نا کسی بھی قسم کی, تو یہ سوچا کریں اس نے ابھی گزر جانا ہے, یہ ابھی نکل جائے گا, ابھی چلا جائے گا. اتنا تو گزر گیا, اتنا اور بھی گزر جائے گا, بس ختم. تو رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے, اور اس وقت سے پھر آپ بہتر فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگر اس وقت میں صرف تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں سوچتے رہے تو وہ کر نہیں پائیں گے جو کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ہم رستے میں ہیں میاں والی کے, ایک دن کے لیے ہم آئے تھے, اور میری کزن جو ہیں ان کو برین ہیمریج ہوا اینڈ شی از ان کوما رائٹ ناؤ. ان کا برین ڈیڈ ہو گیا. ہاؤ اولڈ از شی؟ شی از 27, اور اس کے 2 ہفتے پہلے بیبی ہوا تھا. ایک 6 ایئرس کا ہے اور ایک 15 days کا ہے. اور فقہ القلوب کی کلاس لاسٹ ٹائم اٹینڈ کرنے کے بعد جب یہ ہم نے پڑھا کہ دل ختم ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. اس وقت مجھے اتنا احساس نہیں ہوا تھا اس چیز کا. اور ہم رستے میں تھے میاں والی کے, اور ہمیں اطلاع ملی کہ اس کی شدید ہیڈ ایک ہوا ہے, اور اس طریقے سے پھر اس کی سرجری ہوئی. اس ٹائم استاذہ اس کے ہر آرگن فیل ہو رہا ہے, لیکن اس کا دل نہیں جا رہا, وینٹیلیٹر پہ ہے, اور ڈاکٹرز نے اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے, اور انتہائی تکلیف میں ہے ساری فیملی. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا میں کہتی ہوں معجزہ ہے کہ اس کا دل بالکل ہیلدی اور انتہائی اچھے طریقے سے دھڑکے جا رہا ہے, اور وینٹیلیٹر سے اتارنے کے بعد بھی وہ اسی طرح سے دھڑک رہا ہے. اور جو آپ نے ابھی وقت کی بات کہی, تو وہ جو وقت ہے جو اس تکلیف دہ حالت میں مل رہا تھا, تو پہلے جو اس کے والدین تھے کہ شوہر سب ان کا ایک شکایتی سا وہ تھا اور پریشان تھے بہت زیادہ, بہت شوق میں. لیکن اس وقت کا گزرنا ان کے لیے اب سیٹلمنٹ کے اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے فیصلہ کرے ہم اس پہ راضی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تو مکمل شفا کاملہ دے دے, اور اگر اس کی جان لے لے تو ہم اس پہ راضی ہیں. تو میں بس صرف یہ شیئر کرنے یہاں آئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ ہم یہاں قریب سے گزرے, اور صرف یہ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا دل دھڑک رہا ہے, ہمیں جو مومنٹس ملے ہیں, یہ لمحے, اس کی مجھے قدر پچھلے 1 ہفتے کے اندر آئی ہے کہ کتنا اہم ہے. اب ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور اپنے بچوں کو وہ دیکھے. جزاک اللہ خیر. مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں اور دل میں واقعی ایمان راسخ ہو جائے, تو جب تک دل بند نہیں ہوتا اللہ کی یاد اس میں ہوگی, وہ ذکر کی کیفیت میں ہوگا, وہ ایک ٹھنڈک میں ہوگا. دنیا سے جدائی کا وقت اگرچہ بہت تکلیف دہ ہے اور حسرتوں والا ہے, لیکن جس دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر ہو, اس کے لیے پھر وہ حسرتیں کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس کو اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو موت بھی اگرچہ تکلیف دہ مرحلہ ہے, مگر جس کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں اس کے لیے تو صرف مایوسی ہے نا موت. لیکن جس دل کے اندر ایمان ہے اور سارے آرگن چلے گئے اور دل نے ابھی بھی وفا کی ہوئی ہے, تو وہ کچھ مہلت کے لمحے ہیں نا, ان سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اور اس وقت اپنے دل کو سمجھ کر اس کا تزکیہ کر کے اس وقت کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ جب یہ دل آہستہ آہستہ کام چھوڑ دے گا.
اگلی بات بہت ہی خوبصورت ہے. وفکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلق فی ہدایت البشریۃ وفکر اکثر المسلمین اليوم محدود فی الاکل والشرب والمسکن والمرکب والملبس والمنکح. کتنی اپوزٹ لائف گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کون سی سنت کی پیروی؟ وفکر النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فکر کیا تھی؟ مطلق. مطلق کا کیا مطلب؟ ایبسولوٹ. فی ہدایت البشریۃ، انسانوں کی ہدایت میں سارے کی سارے ان کے غم، سوچ اور فکر. وہ فکر اکثر المسلمین، اور مسلمانوں کی اکثریت کی فکر الیوم، آج کے دن، محدود، لمیٹڈ ہے، فی الاکل والشرب والمسکن والمرکب، مرکب کہتے سواری کو، گاڑی شاڑی، والملبس، لباس، ڈریسز، والمنکح، شادی. ہمارے غم یہ ہے. پروفٹ کا غم کیا تھا اور ہمارے غم کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَتَفَكَّرُ فِي أَحْوَالِ الْبَيْتِ وَنُصْلِحُ أَحْوَالَهُ وَلَا نَتَفَكَّرُ فِي أَحْوَالِ الْعَالَمِ وَكَيْفَ يَأْتِي الدِّينُ الْكَامِلُ فِي حَيَاتِهِمْ. وَنَحْنُ نَتَفَكَّرُ، ہم فکر کرتے رہتے ہیں. کس میں؟ فی احوال البیت، اپنے گھر کے حالات میں. ساری فکر اپنے گھر کے بارے میں ہے، میرا گھر اور میرے بچے اور میری زندگی. وَنُصْلِحُ أَحْوَالَهُ، اور اسی کے احوال کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. گھر ٹھیک کر لیں، ڈیکوریٹ کر لیں، صفائی کر لیں، گروسری لے آئیں، فلانا کر لیں، فلانا، سارا وقت اسی کی ہم و غم، صبح سے شام. وَلَا نَتَفَكَّرُ، اور ہم فکر نہیں کر رہے، فی احوال العالم، دنیا کے حالات میں. وَكَيْفَ يَأْتِي الدِّينُ الْكَامِلُ، کیسے آئے گا کامل دین، فی حیاتہم، ان سب کی زندگیوں میں. اگر ہمیں صرف اپنے گھر اور اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر ہے تو باقی ساری دنیا کے اندر اصلاح کیسے ہوگی؟ ان کی زندگیوں میں چینج کیسے آئے گا؟ جب تک ہماری خود غرضی ختم نہیں ہوگی، جب تک ہم ان کے لیے نہیں وہ تو اپنے لیے سوچ سکتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا سوچنا اور کیا نہیں. وہ بھی اسی دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی ان کی طرح اپنی ہی دنیا میں لگے ہوئے ہیں. فرق کس بات کا رہ گیا دین پڑھے ہوئے اور ان پڑھ لوگوں میں؟ یعنی دینی اعتبار سے پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں. وہ بغیر دین پڑھے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دین پڑھ کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پرائرٹی ہماری وہی ہے، اٹریکشن وہی ہے، غم وہی ہے، فکریں وہی ہیں، دوسری چیز کی فکر نہیں ہے. اور اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی لمٹ کتنی ہے؟ بس اپنی ذات اور اپنے بچے یا اپنا گھر یا تھوڑا سا اپنا خاندان، بس ساری ہمدردیاں اس سے باہر دنیا میں جو کچھ بڑے سرکل میں ہے اس پہ کراس، کوئی فکر نہیں. پڑھیے وَنَحْنُ نَتَفَكَّرُ فِي أَحْوَالِ الْبَيْتِ وَنُصْلِحُ أَحْوَالَهُ وَلَا نَتَفَكَّرُ فِي أَحْوَالِ الْعَالَمِ وَكَيْفَ يَأْتِي الدِّينُ الْكَامِلُ فِي حَيَاتِهِمْ. پڑھیے سب. وسوق الدنيا عمارته بالأموال والأشياء بالبيع والشراء وسوق الدين عمارته بالإيمان والأعمال الصالحة التي ثمرتها السعادة في الدنيا والآخرة. وسوق الدنيا، اور دنیا کا بازار، دنیا کی منڈی، عمارته اس کی آبادی، عمارت ہوتی آبادی، بالاموال والاشیاء مال اور چیزیں ہیں، یعنی اس سے سٹاک بھر دیں اس میں، والبیع والشراء خرید و فروخت، وسوق الدین دین کا بازار، عمارته اس کی آبادی، بالایمان والاعمال الصالحۃ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، التی وہ جو، ثمرتها اس کا ثمرہ اس کا نتیجہ، السعادۃ فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی. ٹھیک ہے، پڑھیے سب. یعنی ہر شخص تجارت کر رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وتجاہدون فی سبیل اللہ. ٹھیک، یہ بزنس ہے.
ان اللہ اشتری من المؤمنین، جی ٹھیک، وہاں بھی شراء ہے. تو انہوں نے شراء یا خرید و فروخت جو ہے اسی بزنس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک دنیا کا بزنس ہے، ایک دین کا بزنس ہے. تو جو دنیاوی بزنس ہے اس بازار میں کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے، اشیاء ہوتی ہے، مال و متاع ہوتا ہے. یعنی آپ کسی مال میں چلے جائیں. اور وسوق الدین، اور دین کا جو بازار ہے اس کی آبادی ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح سے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. تو ہم کس بازار میں گھوم پھر رہے ہیں؟ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو انسان خرید و فروخت کرتا ہے، اپنی جان کے ساتھ بھی خرید و فروخت کرتا ہے. کوئی اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور کوئی اس کو بچا لیتا ہے. لاس کسی کا ہو جاتا ہے اس سودے میں، اور کوئی اس کے بدلے اچھی قیمت لیتا ہے. تو ایک کا نتیجہ کیا ہے؟ سوق الدنیا کا نتیجہ کیا نہیں بتایا، سوق الدین کا نتیجہ بتایا، اس کا ثمرہ بتایا. سوق الدنیا کا کیا ہے نتیجہ؟ بازار میں کرنسی بھی ہوتی ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور خرید و فروخت بھی ہے. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ انہوں نے نتیجہ یہاں نہیں لکھا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ دنیا کے بازار میں یہ سب کچھ جب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ سمجھے کہ آپ بازار گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں ہیں، پیسے ہیں آپ کی جیب میں، وہاں مال متاع سودا پڑا ہوا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ بھی ہوتا ہے اور لاس بھی ہوتا ہے. گڈ. اور کیا ہوتا ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے خوش بھی ہو جاتے ہیں جب آپ شاپنگ جاتے ہیں. امیجن کیجئے آپ بازار گئے ہیں، شاپنگ کی ہے، ڈھیر ساری چیزیں خریدی ہیں، خوش خوش واپس آئے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد سوچیں، نیچرل وے میں سوچیں، وٹ نیکسٹ؟ کیا کرتے ہیں؟ فریج میں رکھتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ فریج میں رکھے ہوئے سامان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ تو یوز کر لیتے ہیں اور کچھ ادھر ہی، ٹائم ہی نہیں ہے، خراب ہو جاتا ہے. پھر اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ اینڈ تک پہنچائے نا ذرا. ثمرتھا کیا ہے؟ جو کھا لیا اس کا ثمرہ کیا ہے، اور جو پھینک دیا اس کا ثمرہ کیا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ آپ نے کپڑوں کی شاپنگ کی، پھر کیا ہوا؟ پھر سلوانے چل پڑے، پھر پہنا، پسند نہیں آیا، پھر پھینک دیا، پھر یا پہن کے پھاڑ دیا، پھر پھینک دیا. پھر ثمرہ کیا ہوا؟ ہر چیز کا آپ دیکھیے. فرنیچر لائے، کتنی دیر کی ایکسائٹمنٹ، اس کے بعد خود ہی برا بلا چیزوں کو کہہ دیتے ہیں یہ تو وبال جان ہے، اتنا کباڑ اکٹھا ہو گیا. گھر بنوا لیتے ہیں، چاہے سارا وقت کھڑے ہو کے بنوائے، آخر میں کہیں گے یہ ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا، یہ ادھر دروازہ کھلتا اور یہ ادھر سے چھت ایسی ہوتی اور فلاں چیز ایسی ہوتی. کسی چیز کا ثمرہ آپ دیکھیے، کوئی بھی چیز جو دنیا کی آپ کی ہے اس کا ثمرہ آپ دیکھیے کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. ہم نے کنزیومر بیہیویئر میں ایک فینومینا پڑھا تھا، ڈیزونینس کا، ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ شاپنگ کر کے گھر واپس آ بھی جاتے ہیں تو آپ اس وقت بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، لیکن گھر آ کے جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے وہ چیز میں لے لے کہ وہ زیادہ اچھی تھی. اس طرح وہ ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، یا پھر کسی اور کے پاس دیکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ یہ کہاں سے لیا تھا، کتنے کا لیا تھا. حسرتیں، بوجھ. اس کے برعکس آپ مسجد سے ہو کر آئیں، آپ کسی کی خدمت کر کے آئیں، کوئی نیک کام اعمال صالحہ میں سبھی آتے ہیں، کسی بیمار کو وزٹ کر کے آئیں، کسی دکھی کی مدد کریں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آپ کو فیل ہوتی ہے. چاہے دوسرے کی طرف سے شکریہ نہ بھی ہو، آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کے لیے بھی جمع ہو جاتی ہے. کتنا بڑا بزنس ہے یہ، اس وقت بھی ملا جو قسمت میں تھا اور آخرت میں بھی جمع ہے، ہمیشہ کے لیے جمع ہو گیا. اب دونوں کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، دونوں بازاروں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ نفع کا سودا کہاں ہے، پروفٹ کہاں ہے اور لاس کہاں ہے. جس طرح میتھس میں ریشیو ٹیبل جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو 1:2 جب کرتے ہیں اس کے نیچے ایک نمبر دیا ہوتا ہے، دوسرے کا ریشیو آپ نے خود ہی نکالنا ہوتا ہے. گڈ ایگزامپل، خود نکال لیجئے، پتہ چل جائے گا. غور و فکر کا طریقہ نا، اس لیے میں نے یہاں روکا آپ کو کہ آپ یعنی صرف ثواب اور آخرت کو دیکھ کے آگے نہ چلیں، دنیا میں جن چیزوں پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں نا، پلتے پھولتے ہیں، ان کا نتیجہ بھی دیکھیں. ایک دفعہ ساری ریڈنگ کریے. وسوق الدنیا،
وَأَخْسَرُ النَّاسِ صَفَقَةً مَنِ اشْتَغَلَ عَنِ اللَّهِ وَدِينِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ وَأَخْسَرُ مِنْهُ مَنِ اشْتَغَلَ عَنْ رَبِّهِ وَنَفْسِهِ بِالنَّاسِ ذَمًّا وَظُلْمًا وَتَجْرِيحًا وَاحْتِقَارًا وَأَخْسَرُ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والا اخسر کس کے وزن پر ہے؟ افعال تفضیل کے. صفقتن، اچھا ڈکشنری کھولیے جو صفقتن ہے یا صفقتن ہے؟ صفقہ ہونا چاہیے تھے. صاد فا قاف نکالیے فوراً دیکھیے. اچھا کمپٹیشن ہے کون پہلے نکالتا ہے. صفقہ، یس الصفقہ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سودا، یس سودے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. صفقۃ خاسرۃ نقصان دہ عقد بے. ربحت صفقتک تمہارا عقد بے نفع بخش ہے. گڈ. صفقہ نہیں بلکہ صفقہ. وَأَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً، سودے کے اعتبار سے، ڈیل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ مَنِ اشْتَغَلَ عَنِ اللَّهِ وَدِينِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ. مَنِ اشْتَغَلَ جو مشغول ہو گیا، عن اللہ اللہ سے دور ہو کر. ان کا مطلب ہے یعنی کہ فرام، اپوزٹ معنی میں. ودینہ اور اس کے دین سے، بشہوات نفسہ اپنے نفس کی شہوات کی وجہ سے. یعنی سب سے نقصان میں اس شخص کا سودا ہے جو اللہ کو بھول کر اور اس کے دین کو بھول کر اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگ گیا. وَأَخْسَرُ مِنْهُ، اور اس سے بھی بڑھ کے خسارے میں، مَنِ اشْتَغَلَ عَنْ رَبِّهِ وَنَفْسِهِ، جو مشغول ہو گیا اپنے رب سے دور ہو کر اور اپنے نفس سے بھی، اپنے آپ کو بھی بھول گیا. بالناس، لوگوں کے ساتھ. ذمًا وظلمًا، یعنی لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں مشغول ہو گیا. ضم کس کو کہتے ہیں؟ برائی کرنا، ظلم کرنا، اور تجریحاً کسی کو ہرٹ کرنا. تجریح جرح سے نا، جرح کس کو کہتے ہیں؟ جراحت، جراح، زخم ہرٹ کرنے میں. واحتقاراً، حقیر سمجھنا، کسی کو بلٹل کرنا اور ہرٹ کرنا اور ظلم کرنا اور دوسرے کی برائیاں نکالنا، برا بھلا کہنا. اب میں اس کی ریڈنگ کروں گی اور آپ پھر اس کو سمجھیے اور مجھے بتائیے کیا کہا ہے. وَأَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً مَنِ اشْتَغَلَ عَنِ اللَّهِ وَدِينِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ وَأَخْسَرُ مِنْهُ مَنِ اشْتَغَلَ عَنْ رَبِّهِ وَنَفْسِهِ بِالنَّاسِ ذَمًّا وَظُلْمًا وَتَجْرِيحًا وَاحْتِقَارًا. اس میں دو طرح کے کیریکٹرز ہیں. نمبر 1، جو صرف اللہ کو بھولا ہوا ہے اپنی خواہشات کی، لیکن کم از کم وہ اپنے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی اپنے ذات میں مشغول ہے. اچھا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جاب، اپنا گھر، اپنا بزنس، اپنی دنیا، اور پھر جو کمایا اس کو خرچ کرنے میں نکل گئے، اور کبھی ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں، کبھی وہ ایٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، کبھی کچھ. ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنے مست ہیں اپنی ذات میں. ان کی زندگی کیا ہے؟ اپنے آپ میں لگے ہوئے. اس وقت آپ دیکھیے مہذب دنیا، یہ جو ترقی یافتہ دنیا کہلاتی ہے، اور جو ان کے ایٹیکیٹس اور اخلاق ہیں اور جو ان کا لائف سٹائل ہے، وہ نمبر 1 کیٹیگری میں آتا ہے. کیسے؟ کوئی رہا ہے کسی ویسٹرن کنٹری میں آپ میں سے؟ آپ بتائیے کیا دیکھتے ہیں؟ اس پہلی مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے. اللہ سے تو دور ہیں ہی، اوکے، باقی کیا کرتے ہیں؟ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ انجوائے کریں پوری طرح، ویکینڈز پہ نکل جاتے ہیں یا چھٹیاں گزارتے ہیں ادھر ادھر. جی بالکل. یعنی ان کو لوگوں سے نہیں غرض، جی، نہ وہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں. جی بالکل. وہ کون کدھر جا رہا ہے، کوئی تجسس نہیں، کچھ نہیں. اگر کسی ذرا سے ہرٹ بھی نہیں تو سوری کر دیں گے، بلٹل بھی نہیں کریں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ان کی مشکل کیا ہے؟ نفس، سیلف سینٹرڈ، انڈیپینڈنٹ لائف، آئی، مائی، می، مائی سیلف، بس، نتھنگ ایلس. نہ اللہ نہ بندے، کوئی نہیں، نہ اچھا نہ برا، خدا کا بھی انکار، اس کا بھی، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی اجازت نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی انٹرفیئرنس کرے. بچے بھی بڑے ہو جائیں، نکل جائیں یہاں سے، اپنا کمائے کھائیں، میں ہوں بس. ٹھیک، یہ ایک لائف سٹائل ہے. دوسرا کیا ہے؟ وَأَخْسَرُ مِنْهُ، اس سے بھی زیادہ خسارے میں، مَنِ اشْتَغَلَ عَنْ رَبِّهِ وَنَفْسِهِ، جو اللہ کو تو بھولا، اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا، اس کو اپنی بھی کوئی فکر نہیں.
یعنی نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے پاس کام ہے ہی کوئی نہیں، فارغ ہے، سارا دن اس کا کام کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اچھا اوروں کے اوپر نظر ہے، ساری انگلیاں اٹھا رہے ادھر ادھر. پھر لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں انٹرفیئرنس، ان کے گھر توڑانا، ان کو ذلیل کرنا، ان کے حق مارنا، ان کی مذمت کرنا اور ان کو حقیر سمجھنا، یعنی ہر طرح کی کبھی خرابیاں، اخلاقی برائیاں ان میں مبتلا ہے. کامیاب تو کوئی بھی نہیں، انہیں نفع نقصان کا بھی نہیں پتا. مطلب یہ کہ فارغ شخص ہے، who cares، اپنی بھی پرواہ نہیں کہ میرا کل کیا بنے گا. دیکھیے مثلا آپ کی ایج میں آپ لوگ اپنی فکر کرتے ہیں مجھے اب یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، پھر یہ جاب کرنا ہے، یہ کرنا ہے، شادی کرنا ہے، فلانا فلانا فلانا. ایٹ لیسٹ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کم از کم یہ ساری تو فکر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو پڑھ ہی نہیں رہے، کچھ کر ہی نہیں رہے، گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، فارغ لوگوں کے کام. اب آپ دیکھیے دنیا میں دو طرح کی قومیں ہیں، یہ ایک جنہوں نے اپنی دنیا تو بنائی اور ایک جنہوں نے نہ دنیا بنائی نہ دین. اقبال نے کہا تھا نا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ وہ ہیں جو اپنے بھی نہیں ہیں، سیلف ریسپیکٹ بھی نہیں ہے. اصل میں دو بڑے گروپس انسانوں کے جو دنیا میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں نا، ان کی یہاں بات ہو رہی ہے. پہلے کی تو صرف آخرت گئی ہے نا، یہ دوسرے کی تو دنیا بھی نہیں ہے اور آخرت بھی نہیں ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ لوگ آ رہے ہیں سامنے. ظاہر اللہ نے ذہن دیا، جسم دیا، طاقت دی، کیا کچھ دیا، تو اگر انسان نہیں بن رہے تو جانوروں سے بھی بدترین حرکتیں کریں گے نا. پھر کس قدر خسارے کی بات ہے. اور ہم صرف اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنے بچے، اپنی ذات میں ہم کھوئے ہوئے ہیں. ان بچوں کے لیے کون سوچے گا؟ اپنی ذات سے فرصت ملے گی تو سوچیں گے نا. پھر کہتے ہیں وَإِذَا أَكْرَمَكَ اللَّهُ بِنِعْمَةٍ فَاسْتَعْمِلْهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ قَبْلَ أَن تُفَارِقَهَا أَوْ تُفَارِقَكَ. وَإِذَا، اور جب، أَكْرَمَكَ اللَّهُ، عزت دے تجھ کو اللہ، عطا کرے تجھ کو اللہ، بِنِعْمَةٍ، کوئی نعمت، فَاسْتَعْمِلْهَا، اس کو استعمال کرو، فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی اطاعت میں، قبل، اس سے پہلے، ان تفارقها، کہ تو اس سے جدا ہو جائے، او تفارقک، یا تو وہ تجھے چھوڑ دے، یعنی تم اس سے جدا ہو جاؤ یا وہ تم سے جدا ہو جائے. وَإِذَا وَضَعَ الْإِنسَانُ جُهْدَهُ وَمَالَهُ تَحْتَ شَجَرَةِ الطَّاعَةِ. وَإِذَا، اور جب، وَضَعَ، رکھتا ہے، الانسان، انسان، جہدہ، اپنی جد و جہد، ومالہ، اور اپنا مال، تحت شجرۃ الطاعۃ، اطاعت کے درخت کے نیچے، کبرت وزادت، وہ بڑا ہو جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا وَضَعَ جُهْدَهُ، اور جب رکھتا ہے اپنی کوشش، ومالہ، اور اپنا مال، تحت شجرۃ المعصیۃ، معصیت کے درخت کے نیچے، کبرت وزادت، وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے. فَهَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا برابر ہو سکتی ہیں دونوں مثالیں، دونوں چیزیں؟ یعنی درخت لگایا ہے آپ نے، یا اسے نیکیوں سے سینچیں گے تو یا اس کو برائیوں سے، جو بھی اس میں ڈالیں گے. تحت شجرہ کا کیا ہے مطلب؟ اس کی جڑوں میں ڈالیں گے، یہ مطلب ہے. اس کو کس سے آپ پنپ رہے ہیں، یہ مراد ہے. وَإِذَا أَكْرَمَكَ اللَّهُ بِنِعْمَةٍ فَاسْتَعْمِلْهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ قَبْلَ أَن تُفَارِقَهَا أَوْ تُفَارِقَكَ. وَإِذَا وَضَعَ الْإِنسَانُ جُهْدَهُ وَمَالَهُ تَحْتَ شَجَرَةِ الطَّاعَةِ كَبُرَتْ وَزَادَتْ. وَإِذَا وَضَعَ جُهْدَهُ وَمَالَهُ تَحْتَ شَجَرَةِ الْمَعْصِيَةِ كَبُرَتْ وَزَادَتْ. فَهَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا. پڑھیے سب. جس چیز کو سینچیں گے وہی بڑی ہوگی. نیکی کو بڑھائیں گے تو وہ بڑی نظر آئے گی، اور برائی کو فیڈ کریں گے تو وہ بڑی ہو جائے گی. تو ہم سب کو دیکھنا ہی چاہیے کہ ہماری ایفرٹس لگ کس میں رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا چیز بڑی کر رہے ہیں ہم؟ جو آج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے.
وَإِذَا زَادَ الْإِيمَانُ قَوِيَتِ الْأَعْمَالُ ثُمَّ صَلُحَتِ الْأَحْوَالُ وَإِذَا نَقَصَ الْإِيمَانُ ضَعُفَتِ الْأَعْمَالُ ثُمَّ سَاءَتِ الْأَحْوَالُ. ردم بھی ہے اس میں. وَإِذَا اور جب زاد الایمان ایمان زیادہ ہو جاتا, قویت قوی ہو جاتی, مضبوط ہو جاتے ہیں, الاعمال اعمال, ثم صلحت پھر درست ہو جاتے ہیں, الاحوال حالات, واذا نقص الایمان اور جب کم ہو جاتا ہے ایمان, ضعفت الاعمال کمزور ہو جاتے ہیں اعمال, ثم ساءت الاحوال پھر برے ہو جاتے ہیں حالات. یس وَإِذَا زَادَ الْإِيمَانُ قَوِيَتِ الْأَعْمَالُ ثُمَّ صَلُحَتِ الْأَحْوَالُ وَإِذَا نَقَصَ الْإِيمَانُ ضَعُفَتِ الْأَعْمَالُ ثُمَّ سَاءَتِ الْأَحْوَالُ. پڑھیے سب. صلح دیکھ لیتے ہیں ڈکشنری دیکھ کون پہلے نکالے گا. اچھا ایک طریقہ یہ کہ یہاں الف ب ت پوری لکھ لیں اس کے اوپر ڈکشنری اپنی پہ, ایسے کر کے لکھتے تھے انگلش کی ڈکشنری پہ ہم لوگ لکھتے تھے تو آپ بتائیے. صلح صلحت حال فلان, دیکھا نا, دیکھیے تینوں میں آ رہا ہے. صلح کاف کیا ہوتا ہے کاروما, ٹھیک ہے, ثلاثی مجرد کے ابواب لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پریفریبل صلحت ہی ہوگا, لیکن دوسری طرح بھی صلح بھی کہہ سکتے ہیں, صلح الجسد کلہ, کیونکہ میں حدیث میں صلح ہی پڑھا ہوا ہے, صلحت اسی پر. چلیے تو کس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے؟ ایمان کو. وَإِذَا قَامَتِ الْأَعْمَالُ فِي الْمَسَاجِدِ اخْتَفَّتِ الْجَرَائِمُ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَسَبَبُ كَثْرَةِ الْجَرَائِمِ أَنَّ النَّاسَ يقضون أكثر أوقاتهم في أبغض البقاع إلى الله وهي الأسواق التي يركز الشيطان فيها رأيته. وإذا قامت الأعمال في المساجد اور جب قائم ہوتے ہیں یعنی کرتے ہیں اعمال مسجدوں میں, اختفت الجرائم خفیف ہو جاتے ہیں جرائم, من الاسواق بازاروں سے. اچھا وسبب كثرة الجرائم ان الناس یقضون اکثر اوقاتهم, اور جرائم کی کثرت کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنے اکثر اوقات یقضون یعنی گزارتے ہیں, فی ابغض البقاع الی اللہ, ابغض سب سے بغض والی جگہ, البقاع بقعہ جگہ, الی اللہ, وہی الاسواق اور وہ بازار ہیں, بازار سب سے بدترین جگہ ہے نا اللہ کے نزدیک. التی وہ جگہ یرکز الشیطان گاڑتا ہے شیطان, فیہا اس میں, کیا رأیتہ اپنا جھنڈا. شیطان نے بازار میں اپنا جھنڈا گاڑا ہوا ہے, اور وہاں جب لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں تو لڑائیاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اور مسجد میں کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. تو لوگ جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو پھر فرشتے بن جاتے ہیں, یعنی ان کو ظاہر ہے کہ اس کی ڈسپلن ہے, اس میں بہت کام آپ کر نہیں سکتے, مسجد کے آداب ہیں, تو لڑائیاں خود ہی کم ہو جاتی. لیکن ان کا حال کیا ہے جو مسجدوں میں لڑے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها, وہ سب سے بڑے ظالم ہیں. بازاروں میں لڑنے والے بھی ظالم ہیں, لیکن مسجدوں میں لڑنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں, سب سے بڑے مجرم ہیں, جو اللہ کے گھروں کی بربادی کریں اور اس کی خرابی کریں. اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی. حدیث میں دونوں ایک ہی جگہ آتے ہیں نا, مساجد اور اسواق پیرالل آتے ہیں. جی, جس کا ایمان ہوگا اس کی دلچسپی کہاں زیادہ ہوگی, اس کا دل کہاں معلق ہوگا مسجد کی طرف, اور جس کو دنیا کی زیادہ محبت ہوگی وہ نماز کے وقت میں بھی کہاں نظر آئے گا, بازار میں. اس کے مطلب نہیں کہ بازار چھوڑ کے آپ مسجد میں ہی بیٹھ جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں تو ایز پر نیڈ رہیں, دل نہ وہاں رکھیں, دل مسجد میں ہو, یہ مطلب ہے. دونوں میں فرق ہو جائے گا. والمطلوب من کل مسلم, ہر مسلمان سے مطلوب ہے استعمال جمیع الصلاحیات, ساری صلاحیتوں کا استعمال,
والطاقات اور طاقتوں کا، التی اعطاہ اللہ وہ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، لنشر الہدایت والدعوت الی اللہ وہ کس میں کھپائے؟ ہدایت اور اللہ کی طرف رہنمائی کرنے اور بلانے میں، یعنی دین کی دعوت میں. حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک، یہاں تک کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونے لگے ہر جگہ. ٹھیک. والمطلوب من کل مسلم، ہر مسلمان سے مطلوب ہے کیا؟ استعمال جمیع صلاحیات، ساری سکلز، ساری صلاحیتیں، والطاقات انرجیز، التی آتاہ اللہ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، وہ کہاں لگا دے؟ لنشر الہدایت والدعوہ، دعوت و ارشاد کے کاموں میں، اس کو پھیلانے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں. حتی یہاں تک کہ یعبد اللہ عبادت کی جائے اللہ کی، وحدہ لا شریک لہ. کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ کتنا زندگی کا خوبصورت مقصد ہو سکتا ہے نا کہ اگر میں اللہ کی عبادت کروں تو سب اللہ کی عبادت کریں، اور میں نے ان سب کو اللہ کی عبادت پہ لگانا ہے. اگر یہ ہم و غم لگ جائے اور اپنا سب کچھ انسان اس میں لگا دے، اسی کی دی ہوئی اسی کے رستے میں لگ جائیں، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے وہ کیا اچھا کر سکتا ہے اور وہ اپنی طاقت کو کس طرح اللہ کے راستے میں بہتر طرح لگا سکتا ہے. What are your strengths and what are your weaknesses؟ ویکنیسز پہ اوور کم کریں، اسٹرینگس کو پراپرلی یوز کریں. ٹھیک. آرام چھوڑ دیں، بس اتنا آرام کریں جتنا جسم کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور باقی وقت بھی اس میں ہی لگائیں. اور مقصد بھی ہونا چاہیے نا، خالی اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے جیک آف آل نہیں بننا چاہیے. کس مقصد کے لیے کوئی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے ہمارا عام طور پر کسی بھی چیز میں ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچنے کا؟ چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے سوئنگ ہو، کٹنگ ہو، کچھ ہو، اپنے آپ کو پروو کرنا، میں ثابت کر دوں کہ میں یہ اور یہ ہوں. اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں اپنی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ کے لیے لگاؤں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، اور پھر اللہ تعالیٰ راضی اور قیامت کے دن جب اس سے ملے تو ہم اس کے دیدار سے خوش ہو جائیں، وہ ہم سے خوش ہو جائے، اور پھر خواہشات پوری کریں جو بھی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ساری پوری ہو جائیں گی جو بھی ہم چاہتے ہیں. ابھی ذرا ٹیسٹ ہے نا کہ تھوڑی دیر ان کو پیچھے کر لو اور اپنی نیڈس تو پوری کرو. یہ نہیں کہا کہ بھوکے رہو، سو نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا، بس نیڈس پوری کرو. ایک طرف جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی صلاحیتیں جانیں، دوسری طرف نیڈس جانیں. کیا نیڈس ہے آپ کی؟ وانٹس کو آپ مائنس کریں، میں یہ بھی چاہتی ہوں، میں یہ بھی چاہتی ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں چاہنے سے بھی بات نہیں بنے گی. ٹھیک. نیڈس آئیڈینٹیفائی کریں اپنی، کتنے پہ آپ گزارا کر سکتے ہیں، اس کے بعد کتنا ٹائم آپ کس کام میں لگا سکتے ہیں، اس ٹائم کو نکالیے، بچائیے، اور پھر لگا دیجئے، کیونکہ کل آپ کو اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے، یقینی طور پہ ملنے والا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. کیا اللہ سے بھی پکا وعدہ ہے کسی کا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے میں سب کچھ لگا دینا چاہتی ہوں اور اس کو پا لینا چاہتی ہوں، ہر چیز دے کے. اور اگر آپ نے اس کو پا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو پانے کے بعد آپ واقعی کچھ پا چکے ہوں کہ آپ کو نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ. والواجب علی الامت ان تتعلم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاملۃ لتستقیم علی اوامر اللہ وتتعلم جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتقیم العالم علی الاستقامۃ علی دین اللہ عز وجل. وبسبب ضعف الایمان وترک الدعوۃ الی اللہ صارت الامة تخاف من بطش الرؤساء والامراء ولا تخاف من بطش اللہ جل جلالہ. وتقدم جهد الدنيا على جهد الدين ومحبوبات النفس على محبوبات الرب وتؤثر الشهوات على فعل الأوامر وتطيع المخلوق وتعصي الخالق. ہر چیز ہی بگڑ گئی جب سینٹر آف لائف بگڑا، یعنی نیوکلس کسی چیز کا خراب ہو جائے تو فساد ہی فساد ہو جاتا ہے. یعنی جس چیز کی طرف فوکس ہونا چاہیے تھا جب وہ ختم ہوا تو پھر کیا ہوا؟ سب بگڑ گیا.
چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے. کوٹس آپ کو یاد بھی کرنی چاہیے. یہ یاد رکھیے کہ جب حفظ کیا جاتا ہے نا کچھ تو اس سے پھر جلد لینگویج آتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.